قرآن کی سچائی کو جو پہچانے گا وہ قرآن کو سن کر کے اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام حبشہ کے دربار میں، نجاشی کے دربار میں موجود تھے، اور جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے دربار میں اسلام کی سچائی کو پیش کیا، اللہ کے نبی کے کردار کو پیش کیا، تو حبشہ کے بادشاہ نے، نجاشی نے کہا کہ اس قرآن کی کچھ آیتیں ہمیں بھی پڑھ کے سناؤ۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی آیتیں جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے دربار میں پڑھی ہیں، سورہ مریم کی آیتیں، آج بھی آپ سورہ مریم کی تلاوت، آپ کی تو زبان عربی نہیں ہے نا، آپ کو تو عربی نہیں آتی ہے، مگر آج بھی کسی اچھے قاری کی آواز میں آپ سورہ مریم کی تلاوت کو سن لو میرے بھائی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہماری زبان نہیں ہے، جو عربی نہیں جانتا میں اس کی بات کر رہا ہوں، اتنا ریدم ہے اس صورت کے اندر، اتنی لذت ہے اس صورت کے اندر کی بیان کے باہر۔ حضرت جعفر نے قرآن کی یہ آیتیں پڑھی، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیا، پورے سورہ مریم پڑھی، اور جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا، حضرت مریم کی پاک دامنی کا واقعہ بیان کیا، پورا دربار رونے لگا، نجاشی رونے لگا، سارے جتنے پادری تھے، جتنے فادرز تھے اس مجلس میں سب رونے لگے۔ اور جب یہ قرآن کی تلاوت ختم ہوئی اور اس کا ٹرانسلیشن ان کے سامنے جب بیان ہوا، وہ رونے لگے، اور نجاشی نے کہا کہ اللہ کی قسم، عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ وہی ہے جو قرآن کی ان آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ اور اس کے بعد نجاشی بھی ایمان لے آیا اور سارے اس کے درباری ایمان لے آئے۔ وہی بات اللہ یہاں بیان کر رہا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، ان عیسائیوں کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جب قرآن کی آیتوں کو یہ سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، یہ قرآن کی آیتوں کو سن کر کے رونے لگتے ہیں، تم ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھتے ہو۔ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، یہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے اور تو ہم کو ایمان لانے والوں میں اور گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہم کیوں ایمان نہ لائے اللہ کے اوپر، ہم کیوں ایمان نہ لائیں اس کے رسول کے اوپر۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، جبکہ ہمیں یہ لالچ ہے، ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں ہم کو بھی شامل فرما دے۔ ایمان لے آئے، اور جب یہ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، ان کے ایمان لانے کی وجہ سے، ان کے توحید کا اقرار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنتی بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی اخلاص سے نکلا ہوا کلمہ بھی انسان کو جنت میں لے کے چلا جاتا ہے۔ کوئی عمل نہیں کیا ابھی اس نے، ان عیسائیوں نے ابھی کوئی عمل نہیں کیا، لیکن ایمان لے آئے، سچے دل سے اخلاص کے ساتھ ایمان لے آئے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف ان کے کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے، ان کے توحید کا اقرار کر لینے کی وجہ سے ہم نے ان کو جنتی بنا دیا اور جنتیوں میں ان کو داخل کر دیا۔